بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کو ہنسا دینے والے 3 کام۔ حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں کہ ان سے اللہ کو ہنسی آتی ہے جیسی ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ اللہ کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 2، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 4، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 5، یقیناً دغا باز گنہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 7، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 8، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 11، کوئی خیانت کرنے والا اور ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع، ایک میدان حج میں جب ننگے سر ننگے پاؤں گرد پڑا ہو، بال بکھرے ہوں، ناخن بڑے ہوں، نہ خوشبو اور نہ زینت، لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کے گھروں سے نکال کر لائے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے، میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑے اور میں توجہ نہ کروں، میں ان سب کی مغفرت کی، تو خوش ہو کر مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرضیت کی شرائط، حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، جب تک وہ نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1، اسلام۔ حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اگر استطاعت تھی مگر مسلمان نے حج نہ کیا، پھر فقیر ہو گیا، تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہے گا۔ نمبر 2، دارالحرب۔ اگر دارالحرب میں ہو اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں ایک فرض ہے تو اس پر تب ہی حج فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تو حج فرض نہیں۔ نمبر 3، بلوغت۔ حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے، نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا۔ اگر بلوغت سے قبل حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح ہے، اگر یہ نفلی حج گنا جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 4، عقل۔ صرف عاقل پر ہی حج فرض ہوتا ہے، مجنون پر نہیں۔ آزاد غلام یا باندی پر حج فرض نہیں، اور اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج گنا جائے گا اگر مالک نے آزاد کر دیا۔ اب اگر اس کے پاس حج کی جملہ شرائط پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا کیونکہ اب آزاد ہے۔ سفر حج میں وفات کا اجر۔ رسول نے فرمایا جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، جو عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک جہاد کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔
دوسرا موقع جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں، صف اولیٰ میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے، آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں اتنا ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ تہجد پڑھوں، اس نے بیوی کے منہ کے اوپر چھینٹا مارا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی، اس نے کہا کیا مصیبت ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لے، تہجد کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کے اٹھ گئی، بارش تو نہیں آ گئی؟ خاوند نے کہا بارش تو نہیں مگر 2 رکعت پڑھ لے، تو یہ آگے سے کہتی ہے میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہوئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھی، یا بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹا مار دیا، وہ ہڑبڑا کے اٹھا، تو یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، چونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اس وقت اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ اور رکوع میں اور کبھی تلاوت میں، اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد زاہد ہوں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں اٹھا، یہ صرف مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لیے اٹھا ہے، میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ ذی الحجہ کے مقبول دن اور راتیں، ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں اللہ کو محبوب ہے۔ عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کا عمل، ہر حاجت پوری، جو کوئی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کافرون اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری فرمائے گا۔ اب گویا 3 باتیں ہوئیں، گھر سے نکلو تو واضح کی چال چلو، کال ہو تو سلامتی کا کلمہ ہو، برے کلمات نہ ہو، جاہلانہ باتیں نہ ہو، اور رات گزارو تنہائی میں جب کہ کسی انسان سے سابقہ نہیں تو سجود و قیام اور اللہ کے ذکر و اطاعت کرو۔